اچھا، فتح مکہ کے دوران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ حکمت عملی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو طرح کی، ایک تو اسلام کی ہیبت ہاں کفار کے دل میں بیٹھی ہم، کہ پوری طرح اسلام اپنی سطوت اور شوکت اور شان کے ساتھ اسلام دوبارہ مکے میں واپس آیا ہے۔ ہاں اسلام کوئی منت سماجت کر کے نہیں آیا۔ ہم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کا جب موقع تھا اور شرطیں بظاہر ایسی لگ رہی تھیں کہ ہر طرف سے ہمیں ہی مار پڑ رہی ہے شرطوں میں، ہم، کہ ہمارا بندہ ان کے پاس چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا بندہ ہمارے پاس آئے تو ہم واپس کریں گے، تو یہ شرطیں اس طرح کی دیکھ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ یقیناً تگڑا مزاج ہاں، رکھتے جلال بڑا تھے، تو سرکار کی بارگاہ میں جلال تو خیر کیا، لیکن اس مزاج نے اپنا رنگ دکھایا، اور فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا دین حق نہیں ہے، فرمایا حق ہے۔ یا رسول اللہ آپ حق نہیں ہے، فرمایا حق ہے۔ یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں، فرمایا حق پہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم یہ ذلت کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا آقا کہ ہم مکے جائیں گے اور عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا، فرمایا تھا، لیکن میں نے تمہیں کوئی وقت معین دیا تھا؟ ہاں عمر میں آج بھی کہتا ہوں ہم مکے جائیں گے، کعبے کا طواف کریں گے۔ اور پھر قرآن مجید برہان رشید نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب سچ کر دکھایا کہ بغیر کسی خوف کے مکہ میں داخل ہوئے۔ تو اسلام بغیر کسی خوف کے مکہ میں واپس آیا ہے، پورے ہیبت اور جلال کے ساتھ واپس آیا ہے، اور اسلام نے اپنا روب اور دبدبا یہاں دکھایا ہے۔ ایک پالیسی تو یہ تھی۔ ہاں دوسری پالیسی رحمت عالم بھی ہیں آقا۔ ہاں جب میں نے ذکر کیا کہ ابو سفیان چوٹی پر کھڑا تھا ابو سفیان، اور نیچے سے اسلام کا لشکر گزر رہا ہے، تو اس وقت ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے گزرتے ہوئے ابو سفیان کی طرف دیکھ کے کہا الیوم یوم الملحبہ الیوم تستحل الکعبہ، میں کہ آج کا دن یہ جنگ اور جدال کا دن ہے۔ ہاں گویا یہ کہہ رہے تھے کہ آج تمہیں پتا چلے گا جنگ کیا ہوتی ہے۔ سو بدر، احد، خندق کے بعد آج تمہارے ساتھ ہم روبرو ہوئے تو تمہیں بتائیں گے کہ آج جنگ اور جدال کیا ہے۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبے میں بھی تمہارا خون بہانا حلال کر دیا جائے گا، حلال کرتی ہے۔ حلال کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں مصطفیٰ کریم کی پالیسی کیا ہے؟ جب تک غالب نہیں ہیں تب تک آقا خود حضرت ابو دجانہ کو تلوار دیتے ہیں احد میں۔ ہاں کون اس کا حق ادا کرے گا؟ آقا میں حق ادا کروں گا۔ ابو دجانہ یوں جناب اکڑ کے چلتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کو یہ چال پسند تو نہیں ہے، لیکن کفر کے مقابلے میں سینہ تان کے چلنا، بازو اس طرح کر کے چلنا، اکڑ کے چلنا جب کفر کے مقابلے میں ہوگا تو پسند ہوگا۔ وہ کعبے کے طواف کے معاملے میں وہ اور چیز ہے۔ نہیں میں تھوڑا سا مشابہ ہے کہ پہلے جو آپ 3 چکر لگاتے ہیں تو سینہ تان کے لگاتے ہیں۔ جی بالکل، ہاں یہ موقع ہوتے ہیں ایسے، مواقع ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن یہاں چونکہ فتح یقینی ہے، ہاں فتح ہو گئی تقریباً، ہاں تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غالب ہے، غالب ہے، رحمت عالم ہے۔ آقا نے فرمایا بل الیوم یوم الرحمہ الیوم یعظم اللہ الکعبہ، فرمایا بلکہ آج کا دن یہ رحمت کا دن ہے، ہاں رحمت للعالمین کی رحمت پورے جوبن پہ ہے۔ فرمایا آج کا دن یہ رحمت کا دن ہے، آج کے دن اللہ کعبے کی عظمت کو بلند سبحان